جی السلام علیکم بیٹا. جی نوشین جی وعلیکم السلام. اونچا کیجیے گا نوشین کی آواز کو. نوشین اونچا بولو بیٹا. نوشین کیا کہہ رہی ہو؟ پھر سے کہنا. اپنے بھائیوں کے بارے میں پوچھنا تھا. پوچھو بیٹا. اچھا نوشین آپ دوبارہ کال کر لینا کیونکہ یہ تو آواز بالکل میری سمجھ میں نہیں آئی. جی السلام علیکم بیٹا. رفت جی رفت السلام علیکم. السلام علیکم رفت. سب بھائیوں بہنوں سے درخواست ہے کہ جو بھی کال کر رہے ہوں تو تین باتوں کا خیال رکھیں. ایک تو ٹیلی ویژن کو بند کر دیں. دوسرا وہ ذرا باہر کی طرف آ جائیں تاکہ سگنل اچھا ہو. تیسرا بہت صاف بات کرنے کی کوشش کریں کیونکہ میں اپنی عمر کی وجہ سے بہت سے الفاظ سمجھ ہی نہیں سکتا جو منہ کے اندر بولے جا رہے ہوں. سو کلیئرٹی کے ساتھ کویسچن کو بنا لیں اور پھر اس کے بعد سوال کو سامنے رکھیں تو تاکہ اس کا جواب بھی دے سکیں. میں اس بات پہ ڈرتا بھی بہت ہوں کہ معاملہ جو ہے وہ اگر مجھے غلط سمجھ آ گیا اور میں نے غلط بات کر دی تو وہ پھر آپ کے لیے ایک رہنمائی نہیں، وہ غلط بات ہو جائے گی. جی رفت السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی میں عفت بات کر رہی ہوں. عفت جی عفت میرا مسئلہ یہ ہے قطب صاحب کہ نا پچھلے سال سے ہمارے ساتھ بہت کرائسس ہو رہے ہیں. مطلب مختلف ہمارے بزنس بھی ہمارا بالکل ختم ہو گیا جو ماشاءاللہ 45 سال سے چل رہا تھا وہ ایک دم سٹاپ پر آ گیا. اور پھر میرے سسر بھی ابھی نومبر میں وہ ایک دم گھر میں ایسے گرے ہیں کہ کچھ ہمیں سمجھ نہیں آئی. اور میری ساس بھی 15 دن کے وقفے سے ایسی بری طرح بیمار ہوئی ہیں کہ ہاسپٹلائز ہو گئے. میرا اپنا چونکہ میں بالکل ٹھیک تھی اور ایسا میرا پتے کا آپریشن ہوا کہ 15 دن کے اندر مجھے ایمرجنسی آپریشن کروانا پڑا. تو اس طرح یعنی کہ ہمارے مختلف نا کرائسس ہو گئے. لیکن الحمدللہ بزنس کا یہ ہوا کہ ہمارا پھر دوبارہ سے یہ جنوری میں کنٹینیو ہو گیا. دوبارہ جو ہمارا پچھلا آرڈر تھا وہ الحمدللہ آ گیا کیونکہ ماشاءاللہ ہمارے گھر میں سب نمازی ہیں، بچے بھی ہیں اور میرے ساس سسر بھی الحمدللہ نماز قرآن سارے پڑھتے ہیں، میرے ہسبینڈ بھی میں بھی. بس اب یہ ہے کہ اب پھر جو ہے نا یہ سلسلہ شروع ہو گیا. ابھی پچھلے مہینے میرے ہسبینڈ ویسے ہی سڑک پہ گر گئے. کوئی ایسا ایشو نہیں کہ جیسے تیز چلاتے ہوں یا کسی نے مارا ہو، بائک سمیت گر گئے. ابھی پھر پرسوں وہ اسی طرح کہہ رہے ہیں ایسے موٹر سائیکل جیم ہو گئی کہ مجھے پتہ نہیں چلا. لیکن چونکہ وہ سلو چلاتے ہیں تو الحمدللہ کوئی طرح چوٹیں وغیرہ نہیں آئی ہیں. عفت آپ کے شوہر کا نام کیا ہے؟ غفران. اچھا عفت یہ مجھے بتائیے کہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ سارے معاملات جو ہیں یہ قدرتی طور پہ ہو رہے ہیں یا یہ کوئی روحانی مسئلہ ہو رہا ہے یا کوئی کیا؟ آپ ان کو کیسے دیکھ رہی ہیں؟ میں تو پہلے تو سمجھتے تھے کہ کوئی کچھ کر رہا ہے یا کچھ ہے، لیکن ہم لوگوں نے اتنا مطلب پڑھائی کی ہے آیت کریمہ کا، قرآن سورہ بقرہ کا. آپ یقین نہیں کریں کہ میں ڈیلی سورہ بقرہ پڑھتی تھی پورے، یعنی کہ میں نے ڈیلی ایک ہی اپنا کر لیا کہ نہیں میں نے پڑھنا ہے. اور ظاہر ہے دیکھیں انسان ساری مشکلات برداشت کر لیتا ہے لیکن فائنینشلی طور پہ وہ اگر بالکل خالی ہونا تو وہ پھر، اور جس کو مانگنے کی بھی عادت نہ ہو تو وہ کہتا ہے کہ بس اللہ ہی ہے اور میں ہوں. ٹھیک ہے، تو یہ ہے کہ ہم نے ہر چیز پڑھی ہے الحمدللہ، جو ہمیں جس نے کہا وہ پڑھا. لیکن اب یہ کچھ تھوڑا سا ہو رہا ہے کہ آیا ایسا کیا مسئلہ ہے کہ ہم لوگ ایک دم کرائسس میں آتے ہیں اور پھر اس کے بعد ہمیں خود سمجھ نہیں آتا کہ ہم کیا کریں. بچوں کے کیا نام ہے عفت؟ میرا بڑے بیٹے کا نام ہے حسان نظامی، وہ 13 سال کا ہے، اور دوسرا ہے 11 سال کا معاذ نظامی. ماشاءاللہ بچے تمہارے بہت اچھے ہیں. اچھا دیکھو پہلی بات تو یہ کہ میرا یہ خیال ہے اور میں علماء کرام سے تو کراس دا بورڈ معافی مانگ کے یہ بات کہتا ہوں کہ اگر ان کی رائے مختلف ہو، نماز روزے کا اور عبادات کا تعلق رزق سے تو نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ نے رزق تو پرندوں کو ہوا میں بھی اڑتے ہوئے دینا ہے. سبحان اللہ. تو ان چیزوں کو جب آپ جوڑنے لگ جاتے ہیں نا کہ ہم نماز پڑھتے ہیں پھر یہ کیوں ہو گیا، ہم روزہ رکھتے ہیں پھر، تو آپ بنیادی طور پہ وہ فرائض جو کہ اللہ نے آپ کو دیے ہیں آپ ان کو، ایک تو ان کے اوپر نا تھوڑی سی آپ، میں کیا کہوں، جبر کی ہتھوڑی چلانے لگ جاتے ہیں کہ اس کا تعلق اس سے، کیونکہ ساری دنیا تو نمازی نہیں ہے، نہ روزے دار ہے، اس لیے ان چیزوں کو جوڑتے نہیں ہیں. پہلی بات تو یہ. لیکن بحیثیت مسلمان جو چیز آپ کے لیے آسان اللہ نے کی ہے وہ دو چیزیں ہیں. ایک تو عاجزی، آپ
اپنے اندر تھوڑی سی پیدا کرو عفت، اور اس پہ بحث نہ کرنا، غصے کو تھوڑا سا بہتر کرو اور انگزائٹی کو بہتر کرو۔ دوسری چیز یہ، جب کوئی مشکل ہو اور سمجھ میں نہ آ رہی ہو تو اس کا بہترین طریقہ اللہ کے رسول نے کیا بتایا ہے؟ خیرات اور صدقات کو بڑھا دیتے ہیں۔ اب یہ نہ کہنا کہ ہم نال پیلی نیلی دال کرتے ہیں، نال پیلی نیلی دال کا احادیث میں کہیں ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی کوئی معاملہ نہیں ہے، اللہ کے رسول نے نہیں، اللہ نے یہ کہا۔ اب اللہ کے رسول، اللہ نے کیا کہا ہے کہ مجھے اپنی عبادت کے بعد سب سے اچھی چیز کیا لگتی ہے؟ لوگوں کو کھانا کھلانا۔ یہ جو کھانا کھلانا ہے نا، غربا کو، یتیموں کو، فقیروں کو چھوڑ دیجئے، یہ بھی جج نہ کیجئے، آپ بس صدقات دیا کریں۔ اور صدقات دینے کا بہترین وقت کیا ہے؟ مولا علی نے کیا خوبصورت بات کی، کہا جب نہ ہو تبھی تو اللہ بڑھائے گا۔ تو وہ جب آپ روکنے لگ جاتے ہیں نا تھوڑا سا کہ کم ہے تو رو نہ، اسی وقت بڑھانا ہے، اللہ اسی وقت بڑھائے گا۔ حضور کے جد جناب ہاشم کا نام ہاشم تھا اس لیے شوربے میں بھگو بھگو کے روٹی دینے والے۔ یہ جو کام ہے نا عفت، یہ اس کو شروع کرو۔ پرندوں فرندوں کو جو ڈالنے والے ہمارے بتاتے ہیں، میں اس کو روک نہیں رہا، لیکن یتیموں کو، فقیروں کو، غریبوں کو، اور گھر سے شروع کرو، خاندان سے شروع کرو، صدقات دینا شروع کرو، کھانا کھلانا شروع کرو۔ یو ول سی کہ اللہ تعالیٰ کس طرح رحمت کا نزول بارش کی طرح کرے گا۔